Welcome to HomeyWebs.com tutorials. www.homeywebs.com. Easy to learn with Homey. ویلکم فرینڈس، میں ہوں محمد حمزہ فرام homewebs.com. اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں ہم ٹیمپلیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ٹیمپلیٹ کیا ہوتی ہے، اسے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹیمپلیٹ کیا ہوتی ہے. اصل میں ہمارا جو بلاگ ہے اس کی جو یہ ہمارے پاس سیٹنگ ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے اسے ہم ٹیمپلیٹ کہتے ہیں. یعنی کہ ہمارا یہ فاؤنٹ کیسا ہے، ہمارے پیجز کیسے شو ہو رہے ہیں، ہماری کلر سکیم کیا ہے، اس سب کو ہم ٹیمپلیٹ کہیں گے. بلاگر نے ہمیں جو ٹیمپلیٹ کے لیے یہاں پر آپشن دیا ہے اس پہ کلک کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس دو ڈیوائسز کے لیے ٹیمپلیٹ موجود ہے، ایک ہے موبائل اور ایک ہے لائیو آن بلاگ. یعنی کہ ہم لیپ ٹاپ سے یا ٹیبلٹ یا اپنے کمپیوٹر سے جو انٹر کریں گے وہ ہمارے پاس یہ ٹیمپلیٹ شو ہوگی. اور جو موبائل ڈیوائسز ہوں گی، آئی فون وغیرہ جو ہیں، ہمارے اینڈرائڈ فونز جو ہیں، اس کے اوپر ٹیمپلیٹ جو ہیں ہماری یہ والی شو ہوگی. ہم سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر دو آپشن آ جائیں گے، یس شو موبائل ٹیمپلیٹ آن موبائل ڈیوائسز. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر یس کریں گے تو جو ہماری موبائل ٹیمپلیٹ ہوگی وہ ہماری شو ہوگی. کسی بھی موبائل سے کوئی اگر انٹر ہوتا ہے ہمارے سائٹ پر تو اسے. اگر ہم نو کریں گے تو کوئی ہماری سائٹ پر جب موبائل ڈیوائس سے انٹر ہوگا تو اس کو ہماری وہی ڈیوائس جو ہے ہماری ٹیمپلیٹ شو ہوگی جو ہمارے پاس یہاں پر ہمارے کمپیوٹر پہ شو ہو رہی ہے. اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہمارے پاس جو موبائل ہیں ان کے اوپر انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت لو چل رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں پر جب انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ٹوٹلی جو اس کے کمپوننٹس ہیں وہ شو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ہماری سائٹ پر جو ہے وہ ایزیلی جو ہے ایکسس نہیں کر سکتا چیزوں کو. اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے، اگر وہ کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اسے وہ چیزیں نہیں ملتی. اس لیے آپ اسے ہمیشہ جو ہے یس پہ ہی رکھ کے سیو کر لیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے لائیو آن بلاگ ہے. اس کے اندر ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، کسٹمائز اینڈ ایڈٹ HTML. ایڈٹ HTML میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر HTML کا کوڈ آ جائے گا جو ہمارا پوری ویب سائٹ کو کور کر رہا ہوگا. اصل میں یہ وہ کوڈ ہوتا ہے جو ہم نے اپنے ویب سائٹ جو ہم نے بنائی ہے، بلاگ بنایا ہے، یہ سارا اس کا کوڈ ہوگا. تو اس کے اندر ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کی بلاگر نے جو ہمیں کسٹمائز کے لیے آپشن دیے ہیں اس میں جا کے اس کے اندر ڈائریکٹلی ہم جو ہے ایڈٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کے لیے HTML میں ایکسپرٹ ہونا لازمی ہے. اگر آپ HTML میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ اسے مت چھیڑیے گا، اسے مت انٹر کیجیے گا اس میں. تو تاکہ اگر یہاں پر اگر ایک بھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ یہ ڈالنا بھول جاتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اس طرح آپ کچھ بھی یہاں پر اگر مسٹیک کر دیتے ہیں تو آپ کی جو پوری سائٹ ہے وہ کریش ہونے کا ڈر ہے. اس لیے آپ یہاں پر مت آئیے گا. اگر آپ HTML جو ہے وہ سیکھنا چاہتے ہیں، HTML لینگویج، تو آپ homewebs.com پر جائیں. وہاں پر HTML کے ویڈیوز ہیں، ٹیوٹوریلز ہیں، وہاں پر آپ اسے دیکھیں اور آپ کو اس کے اندر بیسک سے لے کر ایڈوانس تک جو ہے وہ کورس مل جائے گا. آپ اس کو دیکھیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کسٹمائز. کسٹمائز میں ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ہم جیسے ایڈٹ HTML میں جا کے وہاں پر اپنی جو ہے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اپنے بلاگ کے، اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے بلاگ کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس اگر ہم HTML میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو یہاں سے ہم اپنے بلاگ کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کا آپشن ہے. ہم اپنے بیک گراؤنڈ کے جو ہے وائٹ رکھنا چاہتے ہیں یا یہاں سے کچھ امیج لگانا چاہتے ہیں. یہاں پر لسٹ آ گئی ہے، اپنی پسند کی کوئی بھی ہم امیج لگا سکتے ہیں. فیملی، انٹرٹینمنٹ، سیلیبریشن، بزنس، دی آرٹ، کچھ کسی بھی طرح کی ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں. سپوز ہم یہاں سے لگا دیتے ہیں بیک گراؤنڈ امیج. ہم انٹرٹینمنٹ میں جاتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے، اس کو ہم ڈن کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے بیک گراؤنڈ پہ جو نیچے ہے ہمارے پاس اس کا شو ہو رہی ہے، تو ہم اس کو اوپر کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس اب یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ اس طرح سے شو ہوگی. بیک گراؤنڈ پہ امیج یہ شو ہوگی. پھر ہم دوبارہ اس میں جاتے ہیں، اس ایڈجسٹ وڈتھ ایڈجسٹ کریں گے ہم کسی بھی طرح سے اپنے بلاگ کی. یہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ہم یہ اسے کر دیتے ہیں 150. اس کے بعد رائٹ سائڈ بار جو ہے ہمارے پاس یہ
تو اس کے اندر ہم اس کی وڈتھ جو ہے وہ اگر سلیکٹ کرنا چاہیں کس طرح سے ہم اسے موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد لے آؤٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک تو باڈی ہے ہماری اور اس کے بعد ہماری جو ہے سائڈ بار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سائڈ بار ہیں وہ 2 ہونی چاہیے. ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور اپلائی ٹو بلاگ ہم یہاں پر جب کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم یہاں پر اسے ریفریش کر دیں گے. تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 2 سائڈ بار ہیں, ایک پہ بلاگ ارکائیوز ہیں اور دوسرے پہ اباؤٹ می. اس طرح سے ہم اپنے یہاں سے بلاگ کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں. سٹینڈرڈ جو ہے وہ لے آؤٹ وہ باڈی لے آؤٹ یہی ہوگی, تو اس کے لیے ہم اسے ہی اپلائی کر دیں گے اور اپلائی ٹو بلاگ کر دیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایڈوانس میں ہم جو ہے اپنے بلاگ کے جو کلر ہے, اپنے ٹیکسٹ کا جو کلر ہے اور اس کے جو فونٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. پیج ٹیکسٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے پیج کو جو ہے وہ پیج کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس جگہ پر وہ چینجنگ ہو رہی ہے. جیسے ہم نے یہ بلیک کلر میں اگر ہے تو ہم یہاں سے اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں. ہم یہاں پر اس کو دے دیتے ہیں ریڈ کلر اور اس کے بعد یہاں سے اس کا یہ چینج کر دیتے ہیں. اس کا فونٹ ہم سپوز یہ فونٹ رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ کا کلر وغیرہ یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں, ہیڈر کا, آؤٹر کا, مین بیک گراؤنڈ کا. اس کے بعد لنکس جو ہمارے پاس ہیں اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں یہاں سے, لنک کا کلر. اور اس کے بعد بلاگ ٹائٹل ہے ہمارے پاس, جو اس کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اس کا ہم فونٹ چینج کر لیں گے یہاں سے, اس کا ہم فونٹ دے دیں گے یہ, اور اس کے بعد اس کا اگر کلر چینج کرنا چاہیں ہم تو کلر ہم چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس بلاگ کی ڈسکرپشن, اس کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم آتے ہیں یلو کر دیتے ہیں اس کا کلر, یا ہم ریڈ کر دیتے ہیں. اور ٹیب ٹیکس یعنی کہ ہمارے جو اس میں پیجز ہیں اس کے اندر ہم کس طرح سے چینجنگ کر سکتے ہیں. اس کا کلر ہم ریڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹیب بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ کا کون سا کلر ہونا چاہیے. بیک گراؤنڈ کلر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی, ہمارے پاس لائٹ ریڈ یا پھر ہم لائٹ بلو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پوسٹ ٹائٹل میں بھی ہم اس طرح سے ہی چینجنگ کر سکتے ہیں اپنی, جو ہماری کوئی بھی ہم پوسٹ کریں گے اس کا جو ٹائٹل دیں گے تو اس کے اندر ہمیشہ اسی فونٹ میں جو ہے وہ ٹائٹل اس کا جو ہے ہمیں نظر آئے گا. اس کے بعد ڈیٹ جو ہے ہم یہاں پر اس کی چینجنگ کر سکتے ہیں. پوسٹ فوٹر, اس کا جو فوٹر ہے اس کی ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو فوٹر ہے ہمارا ہر پوسٹ کا جو ہمارے اینڈ میں یہ شو ہوگا اس کے ہم یہاں پر کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. گیجٹس کے ہم کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے فونٹ چینج کر سکتے ہیں. امیجز ہمارے پاس کس طرح سے شو ہوں گی. اس کے بعد ایسنس ہے, موبائل بٹن کلر ہے, اور ایڈ CSS کہ ہم یہاں پر اپنے CSS کوڈ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو موڈیفائی کرنے کے لیے. اگر آپ CSS آپ کو لینگویج آتی ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوڈ ہے یا تو آپ نے باہر سے امپورٹ کیا ہے تو آپ یہاں پر ایڈ کر کے اپنے بلاگ کو اور بھی زیادہ جو ہے موڈیفائی کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس ساری چینجنگ کے بعد ہم یہاں پر اپلائی ٹو بلاگ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنے بلاگ کو جو ہے وہ ویو بلاگ پر کلک کریں گے تو ہمارا یہاں پر بلاگ شو ہو جائے گا. یہاں پر ہمارا جو ہم نے چینجنگ کی تھی اب ہمارا بلاگ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے, جس لحاظ سے ہم نے چینجنگ کی تھی وہ اس پہ اپلائی ہو چکی ہے. بیک ٹو بلاگر, تو اب یہ ہماری بلاگر کی ٹیمپلیٹ پر جو ہے وہ آ چکا ہے. اس طرح سے ہم اپنے بلاگ کے اندر کسی بھی طرح کی چینجنگ کر سکتے ہیں, اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے. تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنے بلاگ کو اور بھی زیادہ اٹریکٹیو جو ہے بنا سکتے ہیں.
کہ اب ہم جو ہے اپنے ٹیمپلیٹ پر کوئی بھی اپنے بلاگ پر کوئی بھی ٹیمپلیٹ کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے بلاگ پر جو پہلے سے ہی ہمیں یہاں پر دی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کس طرح سے کسٹمائز کر سکتے ہیں, اس کو اپنے لحاظ سے کس طرح موڈیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھیں گے اگر ہم نے کوئی اس سے بھی زیادہ فینسی اور اٹریکٹیو ٹیمپلیٹ ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کو اپنے بلاگ پر انسٹال کرنا ہے تو اسے کیسے ہم انسٹال کریں گے. یہاں پر ہم آئیں گے گوگل پہ اور گوگل پہ سرچ کریں گے ٹیمپلیٹس فار بلاگر. یہاں پر ہمارے پاس پہلی سائٹ آ جائے گی بی ٹیمپلیٹس. بی ٹیمپلیٹس جو ہے یہ فری آف کاسٹ میں ہمیں ٹیمپلیٹ پرووائڈ کرتی ہے جو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بلاگ پر جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سائٹس ہیں جہاں پر ہم پیڈ جو کر کے اپنی ٹیمپلیٹ جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں, فری بھی ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہم. تو ہم ابھی بی ٹیمپلیٹ سے جو ہے وہ ایک ڈاؤن لوڈ کریں گے ٹیمپلیٹ اور اس کے بعد اسے ہم اپنے بلاگ پر انسٹال کریں گے. یہاں پر ہم سرچ کر لیں گے فیشن کے حوالے سے ہے ہماری ویب سائٹ, تو ہم یہاں پر جو ہے ایک ٹیمپلیٹ سلیکٹ کر لیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کریں. اسے ہم یہاں پر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایکسٹریکٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے اپنے ٹیمپلیٹ کے ڈیش بورڈ پر اور یہاں پر ہوگا ایک بیک اپ یا ریسٹور. یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے بلاگ کا جو ہے بیک اپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. یہاں پر ڈاؤن لوڈ فل ٹیمپلیٹ یہاں پر کلک کریں گے. اصل میں اگر ہم کوئی ٹیمپلیٹ انسٹال کرتے ہیں اپنے بلاگ پر, اس کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسے اپنا جو ٹیمپلیٹ کا ہم نے یہاں سے بیک اپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے اسے دوبارہ سے انسٹال کرتے ہیں تو جو ہم نے ٹیمپلیٹ نیو انسٹال کی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور جو پہلے سے ہمارے پاس سیٹنگ ہوتی ہے وہ دوبارہ سے انسٹال ہو جاتی ہے. یہاں سے ہم اپنا بیک اپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چینجنگ کرنے کے لیے آپ نے HTML میں چینجنگ کرنی ہے یا کوئی بھی ایسے کسٹمائزیشن کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ یہاں پر ڈاؤن لوڈ ضرور کیجئے گا. یہاں بیک اپ یا ریسٹور جو ہے اس پہ آ کر ڈاؤن لوڈ فل ٹیمپلیٹ, اس کے بعد آپ چینجنگ کریں, اس کو ختم کر دیں, یہاں سے آپ کسٹمائز کریں, ایڈٹ کریں HTML کو کس طرح سے بھی جو کرنا چاہیں. اس کے بعد اگر کوئی پرابلم آتی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایڈٹ کرنے کی وجہ سے یا کسٹمائز کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ایرر آ گیا ہے تو آپ نے جو بیک اپ اپنا ڈاؤن لوڈ کیا ہے اسے یہاں پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں تو وہ اسی طرح سے آ جائے گی جیسے ایڈٹ کرنے سے پہلے تھا. اور اس کے بعد اگر ہم نے ٹیمپلیٹ یہاں پر انسٹال کرنی ہے جو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پر چوز فائل پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ٹیمپلیٹ ہمارے پاس ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی کمپریسڈ میں ہے, اسے ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا اس کے اندر یہاں پر, اور یہ ٹیمپلیٹ جو ہے ہم اسے سلیکٹ کر کے اپلوڈ کر دیں گے. اپلوڈ کرنے میں یہ تھوڑا ٹائم لے گا اور اس کے بعد ہم اپنا بلاگ جو ہے یہاں سے ویو کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہم نے اپنے بلاگ پر جو ہے نیو ٹیمپلیٹ جو ہم نے انسٹال کی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. یہاں پہ ہمارے جو گیجٹس وغیرہ ہیں وہ تھوڑے جو ہیں یہاں پر صحیح نہیں لگ رہے, لے آؤٹ میں پرابلم ہے. ہم لے آؤٹ میں جائیں گے اور اپنے گیجٹس جو ہے وہ یہاں سے سیٹ کر لیں گے. ہم چاہتے ہیں ہمارے یہ جو گیجٹس اوپر آئے ہیں یہ اس جگہ پہ آ جائے سائڈ پہ, اسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے یہاں پر لے آئیں گے, ہم سیو کر لیں گے, اسے ریفریش کریں گے. اباؤٹ می کا بٹن جو ہے وہ ابھی تک یہاں پہ ہے, اس کو ہم یہاں پر لگا لیں گے. اب سیف ارینجمنٹ, اس کے بعد اسے ریفریش کریں گے. ہمارے پاس یہ ایک ٹیمپلیٹ کا جو ہے وہ پیج ہے, اس کے اندر ہم سلیکٹ کر لیں گے سب پیجز, اور جو ہم نے خود سے ایک گیجٹ ایڈ کیا تھا پیج کا اسے ہم ریموو کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر دو پیجز آ رہے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ. ہم اسے ایک ٹریٹ کر دیں گے جو ہم نے خود سے ایڈ کیا تھا اور ٹیمپلیٹ کا رہنے دیں گے. اب یہاں پر ہمارے پاس اس کے پیجز آ رہے ہیں اور یہاں پر سرچ باکس ہے, فالو بائی ای میل, سرچ دس بلاگ. تو ہم نے جو
ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ پہلے سے ہی موجود تھے، پیجز کا بھی پہلے سے ہی اس کے پاس گیجٹ موجود تھا، اور سرچ باکس بھی پہلے سے ہی اس کے پاس جو ہم نے ٹیمپلیٹ جو ڈاؤن لوڈ کی ہے اس میں انسٹال تھا۔ اس لیے جو ہم نے خود سے انسٹال کیے تھے گیجٹ جو ہے وہ ایڈ کیے تھے، جیسے ہم نے پیجز کا گیجٹ ایڈ کیا تھا وہ ہم نے ریموو کر دیا ہے، ہم نے سرچ باکس کا جو ہے وہ گیجٹ ایڈ کیا تھا وہ ہم نے ریموو کر دیا ہے، کیونکہ ٹیمپلیٹ کے اندر پہلے سے ہی وہ تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ پوسٹ آ رہی ہیں ہماری، اور یہ ہمارے پیجز۔ تو اس طرح سے ہم کوئی بھی ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے بلاگ پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ homywebs.com پر یہ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے کمنٹ کریں یا ہمیں میل کریں، ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا رپلائی کریں گے اور آپ کے پرابلم سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو keep visiting on homywebs.